الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم پر نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ پر نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ اسی میں ہے تیری جنت ورنہ ہے دوزخ ٹھکانہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کرم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس محفل کو قبول فرمائے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بہت دنوں سے قلب میں یہ آرزو یہ تمنا تھی آپ حضرات کے روبرو نماز کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ ورفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے اور اس متبرک تحفے کی فضیلت روزی روشن کی طرح عیاں ہے اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پہ نازل فرمایا روزہ کو بھی فرش پہ نازل فرمایا زکوٰۃ کو بھی فرش پہ نازل فرمایا ایمان کو بھی فرش پہ نازل فرمایا تمام احکام کو فرش پہ نازل فرمایا لیکن جب نماز کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں اور یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے اور اعلیٰ عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا میرے عزیز ساتھیوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے معراج کے تحفوں کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے سبحان اللہ اب تو نماز کے ذریعے ہر مشکل آسان کر دے گی اب تو خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 500 نماز کا ثواب ملے نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نماز رضا الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے عزیزان گرامی دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی وہ باغ جہاں سر جھکانے میں مل گیا کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا کوئی کتب نماز کے بغیر کتب نہیں ہو سکتا کوئی امام نماز کے بغیر امام نہیں ہو سکتا کوئی بتا دو کسی نبی نے ترک نماز کی ہو اور نبی بن گیا ہو کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو آپ بتا ہی نہیں سکتے اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے نماز زندگی کو آفتاب سے بھی زیادہ روشن کرتی ہے نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا یعنی قبر میں نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے نماز سے انسان افضل و ارفع ہوتا ہے کیوں نہ ہو نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے میرے دوستو کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ انسان تیرے اوپر ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس دن ہر انسان کا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر انسان پریشان
پریشانیوں کی وجہ سے اب وہ آلود ہوگا. ہر انسان سخت بھوک سخت پیاس اور خوف سے بیحال ہوگا. جس دن باپ بیٹے سے راہ فرار اختیار کرے گا, جس دن ماں اپنے بچے کو دیکھ کر دور بھاگے گی, جس دن بیوی شوہر اور شوہر بیوی سے نفرت کرے گا, جس دن جگری دوست آنکھ چرا کر نکل جائے گا, اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. میرے دوستو, کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دے. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دے. جب وہ 10 سال کا ہو جائے اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے. میرے دوستو, مگر آج ہمارا حال یہ ہے جب ہمارے ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے, اپنے بچوں کو حکم کہاں سے دیں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں نماز کی اہمیت کتنی اہم ہے. کتابوں میں لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہے. مگر اس وقت جب کہ آپ کے پاس ریشم کے کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا موجود نہ ہو, اس صورت میں ریشم کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس سے بھی ادنی درجے کی بات یہ ہے, اگر آپ ایسی صورت میں ہو, ایسی حالت میں ہو, آپ کے پاس کوئی کپڑا موجود نہ ہو, یعنی بالکل ننگے ہو, تو اس صورت میں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. اس صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. مگر آج ہمارا حال یہ ہے, ہمارے پاس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 10 کپڑے موجود ہوتے ہیں, پھر بھی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. میرے دوستو, مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اگر کوئی نمازی بے نمازی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں, نماز کی دعوت دیتے ہیں, وہ کہتا ہے مجھے وقت نہیں ملتا, مجھے کام سے فرصت ہی نہیں ملتی. دوسرا کہتا ہے ہماری ڈیوٹی صبح سے شام تک کی ہے. جسے بولو وہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں, جسے بولو وہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں. میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ جب وہ کام میں مشغول رہتے ہیں, جب وہ کام میں مشغول رہتے ہیں, کیا بھوک لگنے پر کھانا نہیں کھاتے, کیا پیاس لگنے پر پانی نہیں پیتے, اور تو اور اپنے بچوں سے ملنے کے لیے وقت نکل جاتا ہے, بیوی سے ملنے کے لیے وقت نکل جاتا ہے. تم دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے اپنے وقت کو نکال لیتے ہو اور خدا کے ایک حکم کو پورا نہیں کرتے اور خدا کی ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو. یہ خدا سے کیسی وفاداری ہے میرے دوستوں؟ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے انسان, تو اپنی وقت کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے, تو اپنی وقت کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے. میں تمہیں دنیا کمانے سے اور لوگوں کا محتاج بننے سے بچا لوں گا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, میں تم کو دنیا کے کاموں میں ایسا الجھاؤں گا جس سے تم ہر وقت پریشان رہو گے, ہر وقت دوسروں کی طرف للچاہی نگاہوں سے دیکھو گے, ہر وقت دوسروں کی طرف للچاہی نگاہوں سے دیکھو گے, مگر یہ تمہاری حسرت اور تمنا مرتے دم تک پوری نہیں ہوگی. میرے دوستو, تمہیں عرض کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے انسان, تو اپنی وقت کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے, میں تمہیں دنیا کمانے سے اور در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لوں گا. میرے دوستو, آج ہم جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, آج ہم جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور یہ شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری کمائی میں برکت کیوں نہیں ہوتی, ہمارے مال میں برکت کیوں نہیں ہوتی, اس کی بنیادی وجہ تو مسجد سے دوری ہے. اس لیے نہ تو زندگی میں سکون ہے, نہ گھر میں پیار و محبت ہے. کتابوں میں لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت اتارنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر اتارتے ہیں, پھر وہاں سے پوری دنیا کی مسجدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. لہذا جو شخص 5 نمازوں کے لیے مسجد میں آتا ہے اس کو وہاں سے برکت ملتی ہے. پھر ایسا شخص جب گھر میں جاتا ہے اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے, جب وہ دکان میں جاتا ہے اس کے دکان میں برکت ہوتی ہے, جب وہ کھیت و کھلیان میں جاتا ہے اس کے کھیت و کھلیان میں برکت ہوتی ہے. جب برکت مسجد سے مل رہی ہے, جب برکت مسجد سے مل رہی ہے اور کبھی ہم مسجد آئیں گے ہی نہیں تو برکت کہاں سے ملے گی؟ جب کبھی ہم مسجد آئیں گے ہی نہیں تو برکت کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز جیسی عبادت اس لیے دی ہے تاکہ میرے بندوں کی زندگی میں چین و سکون حاصل ہو.
اور ہم لوگ سوچتے ہیں نماز چھوڑنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کہہ رہی تھی اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا آخر کیا ہوا؟ اس عورت نے فرمایا مجھ سے زبردست گناہ ہو گیا ہے، آپ اللہ سے دعا فرما دیں، اللہ میری گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ کہ آخر کیا گناہ ہوا؟ اس عورت نے کہا مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، پھر اس سے لڑکا پیدا ہوا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور ڈانٹ ڈپٹ کر فرمایا کم وقت دور ہو جا، اور لوگوں سے کہا جلدی کرو اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس کے گناہوں کی نحوست سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ عورت نہایت ہی دل بستہ مایوس میں توبہ ہو کر چلی گئی۔ ادھر وہ زمین و آسمان کا مالک، ادھر وہ زمین و آسمان کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ اللہ فرماتا ہے تم نے یہ کیا کیا؟ خبردار موسیٰ تم نے ہماری گنہگار بندی کو کیسے واپس کر دیا؟ تم نے اس سے یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں؟ تم نے اس سے یہ بات کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں؟ اے موسیٰ کیا تم زنا سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں سمجھتے ہو؟ کیا تم زنا سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں سمجھتے ہو؟ اے موسیٰ یاد رکھو زانی اور قاتل سے بڑا گنہگار جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ میرے دوستو اور آج ہم نماز کو چھوڑنا ہم سمجھتے کچھ بھی گناہ نہیں۔ بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی، بے نمازی کو اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا جس جہنم سے ذرا سا ٹکڑا لے کر اور دنیا کے اندر ڈال دیا جائے، اس کی شعلوں سے دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ بے نمازی کو حشر کے میدان سے آگ اس طرح اٹھا لے گی جس طریقے سے 100 کنکریوں کے بیچ ایک دانہ پڑا ہوتا ہے اور دور سے پرندہ اس دانے کو دیکھتی ہے اور وہ پرندہ 100 کنکریوں کو چھوڑ کر وہ اس دانے کو اٹھاتی ہے، اسی طریقے سے حشر کے میدان میں سارے لوگوں کو چھوڑ کر جہنم کی آگ بے نمازی کو اٹھا لے گی۔ میرے دوستو مجھے یہ کہنے میں شرم معلوم ہوتی ہے، آج مسلمان بھائی نماز پڑھنے کی تو بات بہت دور کی ہے، آج مسلمان بھائی نماز پڑھنے کی تو بات بہت دور کی ہے، ناپاکی کی حالت میں رہا کرتے ہیں، اس سے صحیح سے غسل کا فرض بھی معلوم نہیں ہوتا، نہ تو وضو کا فرض معلوم ہوتا ہے۔ میرے دوستو اور جو یہ بات کہتے ہیں مجھے وقت نہیں ملتا، میں ان سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، کم سے کم 5 وقت کی نماز میں 1 وقت کا تو نماز پڑھ سکتے ہیں، 1 وقت کا تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے نماز کو شروع تو کریں۔ کوئی انسان اگر بزنس شروع کرتا ہے وہ کروڑوں سے تھوڑی نہ شروع کرتا ہے، تھوڑے پیسے سے وقت کو تھوڑے پیسے سے اپنی بزنس کو شروع کرتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے جو یہ بات کہتے ہیں مجھے وقت نہیں ملتا، ان سے گزارش ہے پہلے آپ 1 وقت کی نماز شروع کریں، پہلے آپ نماز شروع تو کریں، انشاءاللہ پھر اللہ پاک آپ کو ضرور توفیق دیں گے نماز پڑھنے کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔